اگر صرف یہ اسپتال آپ چلا رہے میں نیچے آیا تو مریض ہی مریض ہیں نیچے. ایک اسپتال بنتا ہے وہ تھوڑا ہو جاتا ہے, پھر اور بنتا ہے وہ تھوڑا ہو جاتا ہے, پھر اور کہتے ہیں اور. یہ سوچنے والے کوئی نہیں یہ مریض بڑھ کیوں رہے ہیں, یہ مریض کیسے بڑھ رہے ہیں؟ یہ مریض اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ سب کے سب ان نیچرل لائف گزار رہے ہیں. جس نے اس کو بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ نہیں کھانا, وہ وہی کھا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ نہیں کرنا, وہی کر رہا ہے. اگر صرف اپنی لائف سٹائل کو ٹھیک کر لیں, اگر لائف سٹائل کو ٹھیک کر لیں تو میرے خیال سارے ہسپتال فارغ ہو جائیں. یہ سارے کے سارے ہسپتال صرف غلط زندگی گزارنے کی برکت سے ہیں. جو غلط زندگی گزار رہے ہیں, کھانا بھی غلط, سونا بھی غلط, اٹھنا بھی غلط, سب کچھ ہی غلط. تو کہتے بیمار ہی ہونا ہے پھر آپ نے, اور کیا کرنا ہے. ابھی حضرت نے چائے وہاں رکھی تو اس میں پیسٹریاں اور پتہ نہیں کیا وہ سارے سینڈوچ اور وہ بیکری کی چیزیں. اب وہ بیکری کی چیزیں جس نے کھانی ہے اس نے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے, وہ بچ نہیں سکتا. چونکہ ہمیں ایک مثال دی میں نے, ہمیں ہمارے سامنے ایک ٹارگٹ کیا تھا, 2 ٹارگٹ ہمارے سامنے تھے جو میں آپ کو عرض کر دوں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا اپنی تابعداری کے لیے, نمبر 1. نمبر 2, اب تم نے دنیا میں کیا کرنا ہے؟ دنیا میں تم نے کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب جتنے آپ لوگ بیٹھے ہو اپنے ایمان سے بتاؤ کس کس کے اسکیجول میں بات ہے کہ میں نے آج کا دن جو گزارنا ہے میں نے خود جہنم سے بچنا ہے اور فیملی کو بچانا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو بیٹھ کے یہ آج سونے سے پہلے سوچتے ہوں گے آج کا دن میں نے کیسے گزارا ہے, کیونکہ مجھے تو ٹارگٹ ہی دیا گیا تھا کہ میں نے خود بچنا ہے جہنم کی آگ سے اور بچانا ہے فیملی کو. تو آج کے دن میں خود کتنا بچا جہنم سے, میں نے کون کون سے ایسا عمل کیا کہ میں جہنم سے بچ گیا, اور میں نے فیملی کے لیے کیا کیا کہ میری فیملی جہنم کی آگ سے بچ جائے, اس کے لیے میں نے کیا کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے وہ ہستی ہے جن کو جو نبی نہیں بھی مانتا نا, غیر مسلم تو نبی نہیں مانتے, غیر مسلم نبی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہم آپ کو نبی نہیں مانتے, لیکن آپ سے زیادہ عقل مند انسان دنیا میں کوئی نہیں. غیر مسلموں کا بھی اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس ہستی سے زیادہ دنیا میں عقل مند انسان کوئی نہیں. اب ہماری تو گڈ لک ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے آقا ہیں, ہمارے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں. اب وہ صبح جب بیٹھا کرتے تھے, فجر کی نماز پڑھ کے جب بیٹھتے تھے تو لوگوں سے جو سوال کرتے تھے وہ کیا سوال کرتے تھے؟ یہ جو میں نے کیوں آپ کو شروع میں کہا کہ دیکھو ٹیلی فون بند کر دینا, کیوں بلا کہا تھا؟ اس لیے کہ ہم بات سن ہی نہیں رہے. ٹیلی فون نے ہمارا کام ہی ختم کر دیا, موبائل نے ہمارا دماغ آکوپائڈ کر دیا, کیونکہ آکوپائڈ دماغ میں اور بات نہیں جا سکتی ہے. کیونکہ دیکھو ایک گلاس خالی ہے, خالی گلاس میں پانی ڈالو گے تو پانی جائے گا, اگر پہلے بھرا ہوا ہو تو پھر کہاں ڈالو گے پانی؟ پھر ڈالو گے نیچے گرے گا, اندر تو نہیں جائے گا. ہمارے دماغ آکوپائڈ ہیں کس سے؟ موبائل سے. موبائل نے بالکل ختم کر دیا, پورا معاشرہ ختم کر دیا موبائل نے. جو دیکھ رہا ہے, جو صبح شام وہ دیکھ رہا ہے, آپ موبائل کھولتے کیا نظر آتا ہے؟ اس سے ایک ذہن بن رہا ہے کیونکہ انسان جو سنتا ہے, جو بولتا ہے, جو دیکھتا ہے, اس سے ایک ذہن بنتا ہے. ابھی عدنان صاحب آپ کا نام زمان صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ خواہش پہ کہ یار جس کی خواہش ہو دین پہ چلنے کی اسے اللہ دین پہ چلائیں گے.
تو خواہش بھی تو خواہش پیدا کرنے کے لیے بھی تو کوئی ماحول چاہیے. جن لوگوں میں بیٹھو گے ان جیسی خواہشات بنے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ تم کن لوگوں میں بیٹھا کرو. آپ نے فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے, حدیث میں آتا ہے اس مفہوم, کہ 3 صفات والے لوگوں کو دوست بناؤ, جن کے اندر 3 صفات ہیں, جس کو دوست بنانا ہے. ویسے ملو سب سے ملو, لیکن جس کو دوست بنانا ہے, جنہیں گوڑیاں پانیاں نے, وہ کون لوگ ہوں؟ ان کی 3 صفات بتائی ہیں. نمبر 1, جب ان کی طرف دیکھو تو تمہیں دیکھ کے اللہ یاد آئے. پہلی صفت اس کی ہے, فرسٹ اپیرنس, اس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. اور نمبر 2, جب اس کے پاس بیٹھو تو تمہارے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو, کچھ نہ کچھ لے کے آؤ اس سے. اور نمبر 3, جب اس کا عمل دیکھو, اس کو عمل کرتا دیکھو تو تمہیں آخرت کا شوق پیدا ہو جائے. ان صفات والے لوگوں کو دوست بناؤ, ورنہ دوست نہ بناؤ کسی کو. خود حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا میں نے دنیا میں, اس کا مفہوم ہے کہ میں نے دنیا میں کسی کو دوست نہیں بنایا, میں نے کسی کو دوست نہیں بنایا, میرا دوست اللہ ہی ہے, دنیا میں کوئی نہیں, کسی کو نہیں بنایا. اگر میں بناتا تو ابو بکر اس قابل تھا کہ اس کو دوست بناتا, رضی اللہ تعالیٰ. تو حضور جب صبح بیٹھتے تھے, میں بتانے لگا, صبح بیٹھتے تھے, جب نماز کے بعد بیٹھتے تھے تو کیا سوال کرتے تھے پہلے پتہ کہ خواب کس نے دیکھا, کیا خواب دیکھا, اس کی تعبیر بتاتا ہوں. نمبر 2, کبھی کبھی یہ پوچھا کرتے تھے کہ کل جنازے میں کس نے شرکت کی تھی, کل صدقہ کس نے کیا تھا, کل روزہ کس نے رکھا تھا, بیمار کی عیادت کس نے کی تھی. یعنی انسانیت سے متعلق سوال جن سے آخرت بنتی ہے وہ سوال کرتے کہ تم نے کل کیا, کسی نے یہ بات کی تھی, کسی نے. ہمارے اسکیجول میں ہے یہ باتیں کہ کل ہم نے کیا کیا تھا. یہ صبح جب سورج چڑھتا ہے نا, جب سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے کی اللہ کے نبی نے دعا بتائی ہے. اللہ کے نبی نے ہر موقع پہ دعا بتائی ہے, تاکہ ہر موقع کی دعا کیوں بتائی ہے؟ اٹھنے کی دعا, بیٹھنے کی دعا, مجلس میں آنے کی دعا, مجلس سے جانے کی دعا, کھانا شروع ہونے کی دعا, کھانا کھانے کی دعا, کھانا جب آ جائے تو کیا پڑھنا ہے, کھانا چلا جائے تو کیا پڑھنا ہے, بیوی سے ملنا ہے تو کیا دعا کرنی ہے, گھر میں جانا ہے تو کیا دعا, کیوں ہے دعائیں بلا؟ کہ کنیکشن رہے اللہ سے. دعا تو مانگنا ہوتا ہے نا, دعا اللہ سے مانگنا ہے. الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا, یہ سورج نکلنے کی دعا ہے. جب سورج نکلے تو یہ دعا بتائی کہ سورج نکلا, الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اقالنا یومنا ھذا, اس کی تعریف ہے جس نے آج کا دن دوبارہ مجھ پہ چڑھا دیا. وَلَمْ يُهْلِكُنَا بِذُنُوبِنَا, جو کل کے دن میں نے اعمال کیے تھے, وہ ایسے اعمال تھے کہ مجھے تباہ کر دیا جاتا, مجھے سزا دی جاتی ہے, اتنے برے میں نے اعمال کیے, لیکن اس کی مہربانی ہے, اس نے پھر آج کا دن پھر چڑھا دیا. یہ سورج نکلنے کی دعا بتائی ہے حضور نے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچا ہو زندگی میں کہ جی ہمیں تو موقع کی دعا سیکھنی ہے. کیوں؟ پہلی بات میں بتا دوں, اس وقت کے جو حالات بتا رہا ہوں آپ کو, اس وقت حالات یہ ہیں کہ بات سنتا کوئی نہیں, کیونکہ دماغ آکوپائیڈ ہے, بات بیٹھے بھی نہیں سن رہے, دماغ میں کچھ سوچ رہے ہیں. اور خاص طور پر جس کے پاس جس کا فون وائبریشن پہ ہے وہ تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا, کیونکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تو وائبریشن بھی فون کی تو ایک دم ساتھ ہو رہا ہے, وہ یہ کیدا فون آ گیا ہے, اس لیے اچھا اتنے جانا سی, پیمنٹ آنی سی, ابھی تو ختم ہوگی نماز اس کی, یہ تو ادھر سے پہنچ گیا, اس فون کی برکت سے اللہ کے سامنے سے نکل گیا. ہمیں کچھ, کیونکہ ہماری کوئی تربیت نہیں ہے, ہمیں یہ پتہ نہیں فون کس طرح استعمال کرنا ہے, ہمیں اس کا بھی نہیں پتا. سوتے ہوئے بھی فون دیکھ رہے, فون دیکھتے دیکھتے سو جاتے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ خیر پہ سویا کرو, خیر پہ سو. خیر پہ سو کیا مطلب؟ کوئی خیر کی بات کر کے آیت الکرسی پڑھ کے سو, 3 کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی
تینوں کل رات کو سونے سے پہلے تینوں کل پڑھ کے قل هو اللہ قل اعوذ برب الفلق تینوں کل پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیرتا تھا. پوری زندگی روزانہ کا عمل تھا. حتیٰ کہ آخری وقت میں جب بالکل بخار بہت شدت اختیار کر گیا تھا کہ ہاتھ بھی موو نہیں ہو رہے تھے تو تینوں دفعہ کل پڑھ کے چھوٹی امی جان سے کہا عائشہ اپنے ہاتھ آگے کرو. تو امی جان نے ہاتھ آگے کیے تو تینوں کل پڑھ کے اس پہ پھونک مار کے میرے جسم پہ پھیر میرے جسم پہ مل دے. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تینوں کل پڑھ کے سوتے ہیں رات کو آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سوتے ہیں موبائل دیکھتے سوتے. جو کر کے سو گے اسی کے خواب آئیں گے.